بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ دین کی طرف لوٹ کر آنے والے مسلمان جنہوں نے زندگیاں جہالت میں گزار دی، علم سے دوری میں گزار دی، اب وہ اگر دین پر آنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آنا چاہتے ہیں، تو طریقہ کس کا اختیار کریں؟ طریقہ تو واضح ہے، اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ یہی اصل دین ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر بھی کچھ مکاتب فکر ہیں، کچھ مسالک ہیں، کس کو اختیار کیا جائے؟ تو یا تو انسان کے اندر خود یہ صلاحیت ہو کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، آپ خود سے اس کا فیصلہ کر لے کہ جی یہ لوگ صحیح ہے اور یہ لوگ غلط ہے، اور میں صحیح پر عمل کروں گی یا کروں گا اور غلط پہ عمل نہیں کروں گا۔ یا پھر آپ کسی ایک شخص پر اعتماد کریں اور اس اعتماد والے شخص کی سے پوچھ کر پھر آپ زندگی گزاریں۔ آپ تعلیم کا طریقہ بھی ان سے پوچھیں، آپ راستہ بھی ان سے پوچھیں۔ یا پھر وہ شخصیت جو پہلی شخصیت جس نے آپ کو متاثر کیا ہے، اس شخصیت کی وجہ سے آپ لوٹ کر آئے ہیں، تو آپ اس شخصیت کا جو نظریہ ہے یا اس کا جو طریقہ ہے اس پر چلے، بشرطے کہ وہ واضح طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو۔ کیونکہ جس شخص سے آپ پہلی مرتبہ متاثر ہوتے ہیں، اس شخص کی باتیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کا طریقہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جی فرقہ واریت ہے اور مولویوں نے ہمیں برباد کر دیا، گمراہ کر دیا، اس جملے کو زندگی سے نکالیں۔ مولویوں کو کسی کو گمراہ کرنے میں یا کسی کو لڑوانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ مولویوں کو تو مزہ اس میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے، حضور کے طریقے پر چلنے والے بنے۔ اب چونکہ آپ خود کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ ان کنفیوژن کا فائدہ شیطان یہ اٹھواتا ہے کہ وہ آپ سے کسی بھی راہ پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ نہیں، آپ عمل تو شروع کریں، اب سیکھنا تو شروع کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اور صحیح آدمی کی تلاش اور جستجو شروع کریں۔